وہ دن جب یاد آتا ہے۔ زندگی کے کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جن کی یادیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک سفر ابھی تک یاد ہے جو میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ یہ پاکستان وجود میں آنے سے کچھ عرصہ بعد کی بات ہے۔ ان دنوں میرے شوہر پشاور میں تعینات تھے اور میں پنڈی سے ریل گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میرا تو میکا ملتان میں تھا۔ ساجد کو چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے مجھے اکیلے ہی سفر کرنا پڑا تھا۔ اسٹیشن پہنچے تو اس وقت گاڑی روانگی کو تیار تھی۔ وسل بج گئی اور ہم جلدی سے سوار ہو گئے۔ میں نے اپنا بیگ اوپر کی نشست پر رکھ دیا۔ ساجد تیزی سے اتر گئے۔ ریل حرکت میں آ چکی تھی۔ ذرا دیر کو سانس بحال کرنے میں لگی۔ جب حواس بحال ہوئے تو ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سامنے والی نشست پر کالے رنگ کی ایک دبلی سی عورت بیٹھی تھی جس کی گود میں ایک نحیف سا بچہ تھا۔ وہ کچھ بیمار معلوم ہوتا تھا۔ اس سے بات کرنا چاہی مگر اس نے دلچسپی نہ لی۔ میرے برابر والی عورت ادھیڑ عمر تھی جس نے اپنا نام جمیلہ بتایا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، اس نے بھی کچھ خاص توجہ نہ دی۔ دو چار جملے بول کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلا اسٹیشن آ گیا۔ گاڑی ٹھہر گئی۔ ڈبے میں اور بھی مسافر عورتیں آ گئیں۔ ان کے ساتھ اسباب بھی بہت تھا۔ اب دل دھرنے کو جگہ نہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہلچل رہی، پھر نئی آنے والی عورتیں بھی کہیں نہ کہیں جم گئیں تو قدرے سکون آیا۔ اب سب ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، نام کیا ہے، اس قسم کے سوالات ابھرنے لگے۔ جب دیر تک ساتھ سفر کرنا پڑے تو ہم نشینوں سے اس قسم کے سوالات ضروری ہوتے ہیں۔ گویا یہ ایک دوسرے سے تعارف کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد باتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو سفر میں بوریت کا حل نکل آتا ہے۔ سامنے والی نشست پر جو بچے والی عورت بیٹھی تھی، اس نے سیٹ سے بچے کو اٹھا کر گود میں لے لیا تو نئی مسافر کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ یہ نئی آنے والی کسی دیہات کی مالدار گھرانے کی بہو لگتی تھی۔ ہنس مکھ اور ملنسار تھی، تبھی سب کی طرف مسکرا کر دیکھتی تھی۔ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ باتیں کرے۔ بالآخر اس کے بائیں جانب والی خاتون متوجہ ہوئی اور وہی روایتی قسم کے سوالات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم نشیں سے نام پوچھا۔ جواب ملا زرمینہ۔ زرمینہ اردو ٹھیک طرح نہ بول سکتی تھی، تاہم ٹوٹی پھوٹی اردو میں باتیں کرنے لگی۔ زرمینہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور مرادوں سے مجھے بیٹا دیا ہے اور یہ بچہ شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوا ہے اور اب میں اس کی خوشی کرنے سسرال جا رہی ہوں۔ یہ عورت ہنس مکھ اور ملنسار تھی، مسکراہٹ بھی دل موہ لینے والی تھی، تاہم قدرے باتونی بھی تھی۔ بچہ تقریباً 3 ماہ کا تھا، گورا چٹا اور صحت مند لگتا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ بار بار اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی اور نہال ہوئے جاتی تھی۔ لباس اور زیورات سے بھی مالدار گھرانے کی لگ رہی تھی، مگر غرور اس میں نام کو نہ تھا۔ جب ہم نشیں کا دل باتوں سے بھر گیا تو زرمینہ میری طرف متوجہ ہوئی اور باتیں شروع کر دیں۔ اس کی گفتگو کا موضوع زیادہ تر اس کا بچہ ہی تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بچے کی صورت میں اس کو نئی زندگی ملی ہو۔ زرمینہ نے میرے پاس بیٹھی خاتون سے بھی باتیں کرنا چاہی مگر ناکام رہی۔ دونوں کے درمیان زبان کی خلیج حائل تھی۔ اس نے اپنا نام بتایا۔ یہ بنگالی عورت نہ تو اردو بول سکتی تھی اور نہ ہی سمجھ سکتی تھی، مگر ہمارے کمپارٹمنٹ میں سب سے خاموش طبع وہ تھی جو پان بنانے میں مگن تھی۔ اس کا زیادہ دھیان سروتے سے چھالیاں کاٹنے پر تھا۔ مجھے وہ خفا سی لگی کیونکہ زرمینہ کے آ جانے سے وہ کچھ بے چینی کا شکار ہوئی تھی اور اس بے چینی کی وجہ سے ہی شاید سروتے کے بیچ چھالیاں کی کٹائی سے غصے کو کم کر رہی تھی۔ ظاہر ہے زرمینہ نے آتے ہی آدھی نشست پر قبضہ کر لیا تھا، تبھی اسے اپنے پاندان اور سروتے کو سرکانا پڑ گیا تھا۔ زرمینہ فربہ اندام تھی۔ اس نے پھیلتے پھیلتے آدھی نشست پر قبضہ کر لیا اور اس دبلی پتلی کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر مجھے ڈر تھا کہ ان دونوں کے درمیان تو میں نہ ہو جائے، کیونکہ زرمینہ نے اپنے بچے کو بھی سیٹ پر لٹانے کے لیے جگہ گھیر لی تھی جو گہری نیند سو گیا تھا۔ ہماری سیٹ پر جگہ تھی، لہٰذا میں نے جمیلہ سے کہا کہ تم میرے پاس سیٹ پر آ کر بیٹھ جاؤ، یہاں کافی جگہ ہے۔ یہ دونوں عورتیں بچے والی ہیں اور ان کو تنگی ہو رہی ہے۔
اس نے میری بات مان لی اور پاندان سمیت وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نظر بھر کر دیکھا، اب وہ قدرے آسودہ ہو گئی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہماری نشست پر 3 دبلی خواتین سہولت سے بیٹھی تھیں اور سامنے والی سیٹ پر 2 عورتیں تھیں، جبکہ دونوں نے بچے کے ساتھ ہی سیٹ پر لٹا دیے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم سب نے اپنے توشہ دان نکالے اور کھانا کھایا۔ ذرا دیر بعد ہم سفروں کو میں نے اونگتے پایا۔ مجھے سفر میں کبھی نیند نہیں آتی۔ آہنی پہیوں کی گڑگڑاہٹ اور ریل کی چھک چھک کی وجہ سے میں نیند لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے یہ شور لوری بن جاتا ہے اور وہ مزے سے سو جاتے ہیں۔ سوچا بوریت سے بچنے کے لیے رسالہ ہی دیکھ لوں۔ بیگ سے رسالہ نکال کر میں اس سے دل بہلانے لگی۔ اس وقت گاڑی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ندرت اور زرمینہ بھی نشست کی ٹیک سے سر ٹکائے کچی پکی نیند کے بیچ جھپکیاں لے رہی تھی۔ دونوں کے بچے سکون سے سو رہے تھے۔ ایک بارگی ریل نے زور کا جھٹکا دیا، جیسے اس کے پہیوں تلے کوئی بڑا پتھر آ گیا ہو۔ بہرحال نہ جانے کیا وجہ تھی، ابھی ہم سب اس کے جھٹکے سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ہماری طرف کی اوپری نشست پر جہاں سامان رکھا تھا، ایک بھاری بیگ تیزی سے نیچے گرا اور زرمینہ کے سوئے ہوئے بچے کے اوپر آ پڑا، جبکہ اگلے لمحے ہی ریل پھر سے رفتار پکڑ لی تھی۔ سبھی عورتیں اڑ گئیں۔ زرمینہ نے بھی چیختے ہوئے وزنی بیگ بچے پر سے ہٹا کر اپنے لختے جگر کو بچانے کی کوشش کی اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ بچہ سوکھ سے نیلا ہو گیا۔ ایک ہی بار اس کا ننھا سا منہ کھل گیا، مگر آواز نہ نکال سکا اور اس کا سانس جیسے رک گیا تھا۔ ماں بن جل مچھلی کی مانند تڑپی اور پھر بین کرنے لگی۔ یہ منظر جس نے بھی دیکھا دل تھام کر رہ گیا۔ شاید کولی نے بیگ کو ٹھیک طرح جما کر نہ رکھا تھا۔ بہرحال یہ بھاری بیگ موت کا پروانہ بن چکا تھا، جس کو ندرت نے اصرار کر کے اوپر رکھوایا تھا۔ چاروں طرف سے شور اٹھا، یہ کس کا بیگ ہے؟ کس نے اس کو رکھا تھا؟ برابر بیٹھی ندرت نے سہم کر کہا کہ میرا ہے، میں نے رکھا تھا۔ یہ تم نے رکھا تھا؟ یہ کہہ کر زمینہ نے اس کے بال پکڑ لیے اور بے دردی سے کھینچنے لگی، جیسے ابھی جڑ سے ہی اکھاڑ دے گی۔ اس پر غم و غصے سے جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور ڈری سہمی ندرت نے اپنے بچے کو جلدی سے سیٹ سے اٹھا کر گود میں بھر لیا تھا، کیونکہ زرمینہ قاتلانہ نگاہوں سے اس کے بچے کو گھورے جا رہی تھی۔ بھلا 3 ماہ کے نرم و نازک وجود کی اوقات ہی کیا کہ اتنے بھاری وزن کی چوٹ کو برداشت کر پاتا۔ پھر تو سارے ڈبے میں بھونچال آ گیا۔ زرمینہ چیخ رہی تھی اور اپنا کلیجہ کوٹ رہی تھی۔ ساری عورتیں ہائے ہائے کر رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہی تھی اتنا بھاری بیگ کنارے کی طرف رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے نیچے کیوں نہ رکھا؟ دیکھو تو معصوم کی جان چلی گئی۔ بچے کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، جس کو دیکھ کر ہر کسی کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ پھر ذرا دیر کو سکوت چھا گیا۔ زرمینہ بھی چپ ہو گئی۔ اس نے بچے کو سیٹ پر رکھ دیا اور کھڑی ہو کر وہ اس کی صورت کو تکتی رہی۔ پھر اچانک جیسے اس کو دورہ سا پڑ گیا، چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی اور صفاق آنکھوں سے وہ اپنی ہم نشین کو گھورنے لگی۔ کچھ اس طرح کہ ندرت اور زیادہ اپنی جگہ سمٹ گئی۔ اسے لگا کر زرمینہ اس پر حملہ کرنے والی ہے۔ نامعلوم خوف کے باعث اس نے اپنی باہوں کو اپنی گردن کے گرد حفاظتی بالے کی مانند لپیٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بچہ اس کی گود میں بے خبر سو رہا تھا، جس کی عمر تقریباً 8 ماہ ہوگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ زرمینہ کیا کرنے والی ہے۔ چشم زدن میں اس نے ندرت کا بچہ اس کی گود سے چیل کی طرح جھپٹ کر اٹھا لیا، ماں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور کھلی کھڑکی سے بچے کو ڈبے سے باہر پھینکنے کا ارادہ کر لیا۔ اف، کتنا خوفناک منظر تھا۔ زرمینہ کا بھائی مردانہ ڈبے کی طرف دوڑی۔ باقی عورتوں نے زرمینہ کو جکڑ رکھا تھا تاکہ وہ ندرت کے بچے کو کھڑکی سے باہر نہ اچھال دے، لیکن وہ زخمی شیرنی کی طرح ان کی گرفت سے نکلنے کو مچل مچل جا رہی تھی۔ ندرت کے بچے کو اس نے مضبوطی سے اپنی باہوں کے پھندے میں کسا ہوا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے کندھوں کے زور سے خود کو عورتوں کی گرفت سے چھڑوا لیا اور اس سے پہلے کہ وہ بچی کھلی کھڑکی سے باہر پھینکتی، آنے والے مردوں میں سے ایک توانا نوجوان آگے بڑھا اور اس نے بچہ زرمینہ کے پنجوں سے چھڑایا۔ یہ شخص اس کا اپنا بھائی تھا، جو اس کے ساتھ مردانہ ڈبے میں سفر کر رہا تھا۔
اسی دوران 2-3 اور حضرات بھی برابر کے ڈبے سے آئے اور کمپارٹمنٹ میں در آئے۔ اب بچہ ایک اور شخص کی محفوظ باہوں میں پہنچ گیا تھا۔ معصوم اس ناگہانی کھینچا تانی سے خوف زدہ زور زور سے رو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر ایک دوسرے مرد نے جو ندرت کا شوہر تھا اس آدمی سے اپنا بچہ لے کر باہوں میں بھر لیا اور فوراً مردانہ ڈبے میں چلا گیا۔ ابھی تک زرمینا کا بھائی اپنی چیختی چلاتی غصے سے بھری مشتعل بہن کو باہوں میں جکڑے ہوئے تھا اور وہ اپنی مادری زبان میں اسے بے نقص سنا رہا تھا۔ ابھی یہ ہنگامہ سرد نہ ہوا تھا کہ اسٹیشن آ گیا۔ ریل گاڑی رفتہ رفتہ دھیمی ہو کر ٹھہر گئی اور کچھ دیر بعد پولیس اس ڈبے میں داخل ہو گئی۔ وہ ندرت، زرمینا اور اس کے بھائی کو لے گئی۔ اس واقعے کو تقریباً 70-72 برس گزر چکے ہیں، لیکن مجھے آج بھی وہ واقعہ جیتے جاگتے منظر کی مانند یاد ہے۔ خدا ہر کسی کو سفر میں اس قسم کے حادثات سے محفوظ رکھے، کیونکہ انسان کی لاپرواہی سے بعض اوقات بڑے بڑے حادثے بھی جنم لیتے ہیں۔